دوسری بات یہ ہے کہ جن قوتوں کے ساتھ مل کر ہم نے پاکستان میں مارشل لاء کے خلاف جدوجہد کی، ہم نے اپنی طبقاتی جدوجہد کو مؤخر کر کے اور یہ فرض سمجھا کہ پہلے آمریت ختم ہو، افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ وہ آمریت کے گود میں جا کے بیٹھ گئے۔ سر، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عوام نے منتخب کیا ہے یا کہیں سے اور سلیکٹ ہوئے ہیں وہ لوگ؟ یہاں پر جو ہے بیوروکریسی جو دونوں طرح کی ہے، انہوں نے انتخابات کو اپنی مرضی سے نتائج نکالے ہیں۔ عوام تو یہ سمجھتا ہے کہ ہم نے ووٹ دیا، پرچی دی، اب یہ ان کی پرچی کا تقدس کتنا ہے وہ اب عوام کو احساس ہوتا جا رہا ہے۔ پاکستان میں ابھی ہمارے سیکریٹری جنرل مائیگریٹ کر کے انڈیا سے پاکستان پہنچے ہی نہیں تھے تو اس کے خلاف وارنٹ نکل گئے۔ مزدوروں کی یونین، ادیبوں کی تنظیمیں، صحافیوں کی تنظیمیں، اساتذہ کی تنظیمیں، یونیورسٹی کے پروفیسرز کی تنظیمیں، طلباء تنظیمیں، یعنی سماج کے مختلف شعبوں کی پروفیشنل اور ٹریڈ یونین تنظیمیں کمیونسٹ پارٹی نے یہاں بنائی۔ اس دوران پاکستان کو قائم کرنے میں مدد کرنے والی قوتوں نے اسے سیکیورٹی ریاست بناتے گئے اور وہ سیکیورٹی اداروں کو طاقتور کرتے گئے اور پولیٹیکل، سوشل اور اکانومیکل اداروں کو بننے ہی نہیں دیا۔ جی السلام علیکم، میں ہوں شہزاد چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان نیشن ٹائمز۔ ناظرین، پاکستان میں اس وقت سیاسی صورتحال جو ہے وہ دن بدن دگرگوں ہوتی جا رہی ہے اور ہر دن ایک نیا امتحان، ہر دن ایک نیا سلسلہ شروع ہوتا ہے، ہر دن ایک نئی کہانی شروع ہوتی ہے۔ پاکستان کی سیاست کو پریڈکٹ کرنا جان جوکھوں میں ڈالنے والا کام ہے، کیونکہ پریڈکشن یا سیاسی تجزیہ جو ہے وہ تو آئینی اور قانونی طور پر کیا جا سکتا ہے، یا جہاں پر سیاست ہو رہی ہوتی ہے وہاں پر کیا جا سکتا ہے، جہاں پر ہر چیز ہی کسی نہ کسی کے کنٹرول میں ہوتی ہے، کہیں نہ کہیں قبضہ ہوتا ہے، وہاں پر آپ آنے والے حالات یا آنے والے دنوں کو پریڈکٹ نہیں کر سکتے، کیونکہ اس وقت تو پاکستان میں نہ ہی صحیح طرح سے آئین کام کر رہا ہے، نہ ہی قانون کام کر رہا ہے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس والا معاملہ ہے۔ آج ان تمام معاملات پر جس شخصیت کو ہم نے بات کرنے کے لیے مدعو کیا ہے وہ ہیں سیکرٹری جنرل کمیونسٹ پارٹی آف پاکستان۔ کمیونسٹ پارٹی کا ایک اپنی لمبی تاریخ ہے، جدوجہد کی تاریخ ہے، مزاحمت کی تاریخ ہے، جنہوں نے ہمیشہ جو ہے جابرانہ اور فسطائیت کے خلاف جو قوتیں ہیں ان میں ہمیشہ کمیونسٹ پارٹی کھڑی رہی ہے اور ان کے خلاف جدوجہد کرتی رہی ہے، جنہوں نے عوام پر ہمیشہ جبر اور ظلم کیا ہے۔ میری مراد جناب امداد قاضی صاحب، جو سندھ سے آج خصوصی طور پر ہمارے اسٹوڈیو تشریف لائے۔ بہت شکریہ سر، آپ تشریف لائے، آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ امداد قاضی صاحب اس وقت سیکرٹری جنرل ہیں کمیونسٹ پارٹی آف پاکستان کے، اور جو پارٹی کا آرگن ہے سرخ پرچم، اس کے ایڈیٹر ہیں اور مختلف اخبارات میں، مختلف جریدوں میں لکھتے ہیں، انٹلیکچول ہیں، رائٹر ہیں۔ اس وقت سیاست پہ ان کی بہت گہری نظر ہے، خود بھی ایک مزاحمت کی سیاست کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو سر میں آپ سے یہی پوچھوں گا کہ آپ پنجاب آئے، پہلے بھی آپ آتے ہوں گے، آپ ان دنوں میں سیاست کو کیسے دیکھتے ہیں؟ پھر آپ کی سیاسی جدوجہد، آپ کی اپنی زندگی پہ ہم آتے ہیں، پہلے تو آپ ان دنوں کی سیاست پر تھوڑا سا تبصرہ فرمائیے۔ جناب، جیسے آپ نے پہلے اپنے انٹرو میں کہا، پاکستان کی سیاست ایک تو ان حالات کا شکار ہے کہ کچھ بھی پریڈکٹ نہیں کیا جا سکتا۔ دوسری بات یہ ہے کہ جن قوتوں کے ساتھ مل کر ہم نے پاکستان میں مارشل لاء کے خلاف جدوجہد کی، ہم نے اپنی طبقاتی جدوجہد کو مؤخر کر کے اور یہ فرض سمجھا کہ پہلے آمریت ختم ہو، افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ وہ آمریت کے گود میں جا کے بیٹھ گئیں، اور وہ پہلے مارشل لاء کے ذریعے ملکی قوانین اور ریاست پر قبضہ کرتے تھے، اب آئینی طور پر ان کے سہولت کار بن کر ان پارٹیوں نے ان کو اس ریاست پر قابض کیا ہے، جو انتہائی افسوسناک صورتحال ہے۔ باقی مجموعی طور پر ہمارا ملک میں معاشی حالات، سماجی حالات، سیاسی حالات میں عوام جو ہے ایک بیگانگی کا شکار ہے۔ عوام یہ محسوس کر رہے ہیں کہ اس ملک میں کوئی پرسان حال نہیں ہے ہمارا، اور جن کو انہوں نے منتخب کر کے بھیجا ہے وہ ہی ان کا معاشی طور پر مزید بدتر استحصال کا شکار کر رہے ہیں۔ سر، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ عوام نے منتخب کیا ہے یا کہیں سے اور سلیکٹ ہوئے ہیں وہ لوگ؟ ہاں، یہ بات بہت اہم ہے۔ ویسے کمیونسٹ پارٹی آف پاکستان سمجھتی ہے کہ پاکستان میں آج تک کوئی بھی ایسے انتخابات نہیں ہوئے جن کو آزاد، غیر جانبدار اور شفاف کہا جائے۔ یہاں پر جو ہے
بیوروکریسی جو دونوں طرح کی ہے، انہوں نے انتخابات کو اپنی مرضی سے نتائج نکالے ہیں، لیکن عوام تو یہ سمجھتا ہے کہ ہم نے ووٹ دیا، پرچی دی، اب یہ ان کی پرچی کا تقدس کتنا ہے وہ اب عوام کو احساس ہوتا جا رہا ہے کہ ہمارے ووٹ کاسٹ کرنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ سر، آج کے نوجوان کے لیے، کیونکہ آج کا نوجوان تو یہی سمجھتا ہے کہ مسلم لیگ نے پاکستان بنا دیا تھا اور اس کے بعد جو ہے پیپلز پارٹی آئی ہے اور اس کے بعد اب پاکستان تحریک انصاف ہے۔ جس پارٹی سے آپ کا تعلق ہے، اس کی جتنی سیاسی جدوجہد ہے، مزاحمت کی جدوجہد ہے، طبقاتی جدوجہد میں جتنی قربانیاں ہیں ان کی، اس کی تاریخ پر تھوڑی سی روشنی ڈالیے تاکہ آج کا نوجوان ایک نظریاتی سیاست سے بھی تھوڑا واقفیت ہو اسے کہ ایک ایسی پارٹیاں بھی ملک میں رہی ہیں کہ جنہوں نے حقیقی طور پر عام آدمی کے لیے کام کیا ہے، عام آدمی کی بھلائی کے لیے کام کیا ہے، نہ کہ جو بالا تر طبقات ہیں ان کے لیے وہ ہمیشہ خوش آمدی بن کے نہیں رہے۔ تھوڑی سی پارٹی کی تاریخ پہ ہم تھوڑا سا بات کرنا چاہیں گے۔ بہت اچھا سوال رکھا، اور یہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ جیسے دوست یہ مواقع دیں تاکہ ہم پارٹی کے اسٹرگل کو عوام کے سامنے پیش کر سکیں۔ کمیونسٹ پارٹی آف پاکستان 48 میں 5 مارچ کو قائم ہوئی ہے، اور اس کے بعد پاکستان میں ابھی ہمارے سیکریٹری جنرل مائیگریٹ کر کے انڈیا سے پاکستان پہنچے ہی نہیں تھے تو اس کے خلاف وارنٹ نکل گئے، اور وہ جتنا عرصہ پاکستان میں رہے تو انہوں نے روپوشی کا وقت گزارا۔ سجاد ظہیر صاحب، کامریڈ سجاد ظہیر، پاکستان میں مزدوروں کی یونین، ادیبوں کی تنظیمیں، صحافیوں کی تنظیمیں، اساتذہ کی تنظیمیں، یونیورسٹی کے پروفیسرز کی تنظیمیں، طلباء تنظیمیں، یعنی سماج کے مختلف شعبوں کی پروفیشنل اور ٹریڈ یونین تنظیمیں کمیونسٹ پارٹی نے یہاں بنائیں۔ اور جب یہ سلسلہ جاری تھا کہ پاکستان میں سماج کو اس طرح منظم کر کے ریاست کی حیت کو بدلا جائے جو عوام دوست ہو، جو فلاحی ریاست ہو، تو اس دوران پاکستان کو قائم کرنے میں مدد کرنے والی قوتوں نے اسے سیکیورٹی ریاست بناتے گئے، اور وہ سیکیورٹی اداروں کو طاقتور کرتے گئے اور پولیٹیکل، سوشل اور اکانومیکل اداروں کو بننے ہی نہیں دیا، اور انہوں نے امریکہ کی بیساکھیوں پر جانے کی کوشش کی تو پاکستان کی کمیونسٹ پارٹی نے اس کے خلاف اسٹرگل کی۔